السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستو، یہ سورت ابراہیم کی ابتدائی 3 آیات مبارکہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات میں بہت سی باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے خاص اعجاز کے اسلوب میں بیان فرما دی۔ رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کتاب ایسی ہم نے آپ پہ نازل کی ہے۔ تنوین عربی زبان میں اس کی تفخیم اور اس کی تعظیم اور اس کی عزت کے حوالے سے بولی جاتی ہے۔ نون 2 زبریں جس پہ ڈالی جائے تنوین کس کو بولتے ہیں گرامر کے اعتبار سے۔ کتاب، وہ کتاب، عظمت والی کتاب،
عزت والی کتاب، بڑی بابرکت کتاب، بڑی شان والی کتاب. انزلناہ الیک، ہم نے اس کو آپ کی طرف نازل کیا، اس کو ہم اتارنے والے ہیں. جس طرح فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کو اتارنے والے ہیں، ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں. آپ پہ ہم نے اس کو نازل کیا کس لیے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف آپ لے آئیں. نور کے مقابلے میں ظلمات جمع کا لفظ لائے، انوار جمع کا لفظ نہیں لائے. نور جس طرح صراط مستقیم ایک ہے، نور بھی اسی طرح ایک. ظلمات کی جس طرح بہت سی وجہیں ہیں اور بہت سے انواع اور اقسام ہیں، اس لیے ظلمات لفظ جمع کا لائے. وہ ظلمات عقائد میں بھی ہیں، اعمال میں بھی ہیں، معاشرت میں بھی ہیں، معیشت میں بھی ہیں، مختلف جہاں کہیں بھی ہیں، وہ ظلمات ہی ظلمات. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے یہودیت تھی، عیسائیت تھی، بدھ مذہب تھا، مکے کے بسنے والے مشرک تھے. ان میں جہاں کہیں بھی تھا، جو کچھ بھی تھا، وہ ظلم ہی ظلم رچا بسا تھا. خیر کی ان میں کوئی رمق موجود نہ تھا. کوئی افراد اگر گنے چنے انگلیوں پہ تھے تو آٹے میں نمک کی مثال تھے، لیکن نمک کی آٹے میں مثال ہی کیا ہوتی ہے، اور نکار خانے میں طوطی کی آواز ہی کون سنتا ہے. یعنی ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے، اللہ ذوالجلال کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے، باہم آپس کے تعلقات کے حوالے سے، باہم رشتہ داری کے حوالے سے، میاں بیوی کے حوالے سے، بھائی بھائی کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، لین دین کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، کسی جگہ کوئی خیر کی توقع نہ تھی. اس سے بڑھ کے ظلم اور کیا تھا کہ اپنے ہی گھر میں جننے والی بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے بھی وہ ظالم جو ہے وہ آر محسوس نہیں کرتے. اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑی اندھیرا اور اس سے بڑا اور جناب جو ہے ظلمات کا ایک پہلو اور کیا ہوگا. یعنی اس لیے صراط مستقیم جس طرح ایک ہوتا ہے، صراط مستقیم ایک ہے، متعدی، یہ بھی راستہ، یہ بھی راستہ، یہ بھی راستہ نہیں، ایک راستہ ہے صراط مستقیم. ایک سبیل ہے صراط مستقیم کی، ہدایت کی ایک راہ ہے جو انبیاء کرام کی اور بالآخر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ اور کھولی ہوئی راہ ہے. اس سے ہٹ کے اور کوئی راہ نہیں، اس سے ہٹ کے اور کوئی طریقہ نہیں، اس سے ہٹ کے اور کوئی راستہ نہیں. حضرت شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ کا معروف قول ہے، سید الطائفہ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا، فرمایا کرتے تھے الطرق كلها مسدودہ الا من اکتفى باثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب راستے بند ہو چکے، صرف ایک ہی راستہ کھلا ہے، جو راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا ہے. ابراہیم اپنے دور میں ان کا بتلایا ہوا طریقہ صراط مستقیم کا تھا. باقی چھوڑیں، ابراہیم کے دور میں ان کا بتلایا ہوا راستہ صراط مستقیم کا راستہ تھا. ابراہیم کے بعد موسیٰ کلیم اللہ کا بتلایا ہوا راستہ، موسیٰ کلیم اللہ کا بتلایا ہوا طریقہ صراط مستقیم کا طریقہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا بتلایا ہوا طریقہ اور راستہ صراط مستقیم کا راستہ تھا. لیکن نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اب ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ بتلا کے گئے ہیں یا جس پہ عمل کر کے گئے. ایک کلھا مسدود، فرماتے ہیں سب بند ہو چکے راستے، سب راستے بند ہو چکے، مسدود ہو چکے. اللہ نے سارے راستے بند کر دیے.
इल्ला मन इक्तफा बिअशर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ एक रास्ता है जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इक्तफा किया और आपके रास्ते के पीछे चला, वही एक रास्ता है, अब और कोई रास्ता नहीं है। बहरहाल कहने का मकसद ये था, बहुत सी बातें हैं इस हवाले से कि अब नूर एक है, नूर एक इसलिए कि सिरात मुस्तकीम एक, लेकिन जुल्मात उसमें ताद्दी, उसमें अनवा, उसके कई अक़साम, उसकी कई रास्ते, उसके कई झमेले और उसकी कई पगडंडियां जुल्मात की। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, मैंने किताब इसलिए नाजिल की है अकायद गलत छुड़ा के, अखलाक गलत छुड़ा के, मुआमलात गलत छुड़ा के, जुल्म ताद्दी तरक करवा के कहां ले आऊं? नूर पे ले आऊं, सीधे सिरात मुस्तकीम पे ले आऊं, तौहीद पे ले आऊं, अल्लाह की इताअत पे ले आऊं, अल्लाह की फर्माबरदारी पे ले आऊं, अल्लाह जुल जलाल का खौफ और डर अल्लाह के बंदों के दिलों में रचा बसा दूं। ये मेरे नबी की बेसत का और मेरी किताब नाज़िल करने का ये फायदा और ये मकसद है। लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, और साथ क्या बिइज़्नि रब्बिहिम, बिइज़्नि किसके रब हुक्म से? नबी भी किसके हुक्म से बोलता है? नबी का कोई इक़दाम किसके हुक्म पे होता है? नबी की कोई बात भी किससे होती है? अल्लाह की इजाजत से, अल्लाह के हुक्म से। यहां तक आप अंदाजा करें कि तबलीग के मामले में नबी अलैहिस्सलाम ने इतनी सी बात सोची थी कि ये सरदार इन सरदारों का ये मुतालबा मान लूं, क्या हर्ज है इसमें? मेरी बात सुन लेंगे, अल्लाह के रास्ते पे आ जाएंगे। इनके आते हुए ये बिलाल ये ना आया करे मेरी मजलिस में, ये गरीब है, मिस्कीन है, फकीर है। सरदारों के होते हुए फकीर जचते बचते नहीं, ये ना भी आए, दूसरे लम्हात में, दूसरे औकात में मसाइल पूछ लेंगे। ये जो बुरा महसूस करते हैं कि जब हम आए तो ये फकीर आपके साथ बैठे हुए हो तो हमारी तौहीन होती है, हमारी बेइज्जती होती है। कुजा जनाब मक्के का रईस अबुल हकम आके बैठा हो और कुजा बिलाल जो है फकीर और गुलाम वो बैठा हो, दोनों बराबर सामने मुसल्ले पे बैठे हो, दोनों की हैसियत एक हो, तो फिर हमें अबुल हकम और हमें सरदार कौन कहेगा? नबी अलैहिस्सलाम ने सोचा, हरज क्या है इसमें? क्या हरज है? बिलाल ना आया करो, हाँ बिलाल तुम ना हो, इब्ने उम्मे मक्तूम तुम ना हो, तुम ना हो, ना आया करो। जब ये आने वाले हो, आ रहे हो, तुम उठ के चले जाया करो। कुरान ने क्या कहा? आबसा व तवल्ला अन जाहुल आमा। क्या ख्याल है तुम्हारा कि ये नाबीने तुम्हारे दरबार से निकल जाए, तुम्हारे मजलिस से उठ के चले जाए? अल्लाह जुल जलाल को ये गवारा नहीं है, अल्लाह को ये गवार, यानी नबी अलैहिस्सलाम का दाइया खैर था या नहीं था, भला दाइया था या नहीं था, लेकिन इसमें भी इज़्निल्लाह शामिल, इज़्निल्लाह शामिल ये था कि जो आए, जो नहीं आता सिर्फ दिल से, वो अपने पंजाबी के कहने की तरह खसमाना सिर खाए। हाँ, जाए जहां जाता है वो, भाई जो आता है वो सीधे दिल से आए, उसे क्या कोई बैठा है कोई नहीं बैठा, जो आया ही तलब करने की नीयत से है, जो हाजिर होने की नीयत से है, कुछ पाने की नीयत से है, हासिल करने की नीयत से है, उसे ये नहीं देखना चाहिए कि यहाँ कौन बैठा है कौन बैठा नहीं। वो तो एक मकसद के लिए आया है, उस मकसद को देखना चाहिए कि वो पूरा होता है या नहीं होता। इसलिए अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया कि ना ये गवारा नहीं है कि ये फकीर तेरी मजलिस से उठ के चले जाए, ये सिदत दिल से आए तो आए, नहीं आते तो ना आए। लेकिन जो सिदत दिल से आते हैं उनको आप क्यों उठाते हैं अपनी मजलिस से? उनको आप खैर बात क्यों कह देते हैं कि आप उठ के चले जाए? क्यों ये ऐसा करते हैं? नबी का जो भी इक़दाम है वो अगर ऐसा कहीं कोई ना कोई मामूली सा रखना हुआ, फौरन अल्लाह जुल जलाल की तरफ से तंबी आ गई कि ना मेरे नबी ऐसा नहीं करना, यूं करना है, ऐसे नहीं करना बल्कि ऐसे करना है। तो जो भी नबी अलैहिस्सलाम का इक़दाम है, जो भी नबी अलैहिस्सलाम का फरमान व अमल है, वो किससे है? बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से है। नबी अपनी मर्जी से भी बुलावा नहीं करता,
نبی اپنی مرضی سے بلاوا نہیں کرتا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ سامنے رکھے. اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ میں جس وقت ایک آخری عابد کے پاس گیا، راہب کے پاس گیا، امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار اصفہان میں یہ لمبی یعنی روایت نقل کی ہے ان کے اسلام لانے کی. تو اس نے کہا کہ وہ ایک بستی ہے کھجوروں والی، اس بستی میں نبی آنے والا ہے، وہاں جاؤ حجاز میں. اس نبی کی یہ اور یہ خصوصیتیں ہوں گی، اوصاف ہوں گے. اس نبی کے بارے میں یہ دیکھنا کہ سلمان جب وہ نبی تمہیں بلائے اس نبی کی آواز پہ لبیک کہنا ہے تمہیں، اگرچہ تم نماز ہی پڑھ رہے ہو کیوں نہ ہو. نماز بھی تم پڑھ رہے ہو اور اس نبی کا آوازہ تمہارے کان میں پڑ جائے، سلمان نماز توڑ دینی، نماز چھوڑ دینی تو نے، اس لیے کہ وہ نبی اپنی مرضی سے تمہیں بلائے گا نہیں، رب کے کہنے پہ تمہیں بلائے گا. اپنی مرضی سے وہ نبی نہیں بلائے گا. نبی کا ہر عمل و قول اللہ کی رضا میں ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی میں ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ جتنا بھی معاملہ سارے کا سارا کیا ہے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. اور وہ بلاتا کس کی طرف ہے؟ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، بڑا عزیز غالب صاحب حمد، ثنا اسی کے لیے سزاوار، تعریفیں اسی کے لیے سزاوار. ایک اللہ کے مقابلے میں کوئی غالب اعوذ باللہ نہیں ہے. سب مغلوب ہیں، سب نیچے ہیں، سب سے اوپر اور فوق کون ہے؟ وہ اللہ ہے عزیز، وہ اللہ غالب الحمید صاحب حمد، تعریف کیا ہوا، قابل تعریف، لائق تعریف، حقیقی تعریف کا مالک وہی اللہ وحدہ لا شریک، جس کی حمد و ثنا کے ترانے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہی ہے، ثنا خوانی کر رہی ہے. اس عزیز حمید کے راستے کی طرف یہ نبی بلاتا ہے. اللہ اکبر. وہ کون؟ اللہ کے راستے کی طرف. تین صفتیں، عزیز، حمید اور اللہ. اور یہ اللہ کون؟ الذی لہ ما فی السماوات والارض، الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. وہ اللہ جس کی سلطنت، جس کی بادشاہت، جس کی حکمرانی آسمانوں میں بھی اور زمین پہ بھی. زمین اور آسمانوں پہ اسی کی حکمرانی، آسمانوں میں بھی اسی کا حکم چلتا ہے، زمین پہ بھی اسی کا حکم چلتا ہے. یہ جتنی بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں یہ کس کے حکم سے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ کے حکم سے. انسان ہی نہیں، حیوان ہی نہیں بلکہ ایک ایک انگوری اور ایک ایک پتھر بھی پیدا ہوتا ہے اور بنتا ہے، وجود پاتا ہے تو رب کے بنانے سے ہوتا ہے، رب کے بنانے سے ہوتا ہے، رب کے پیدا کرنے سے ہوتا ہے. اس لیے زمین پہ بھی حکمرانی اللہ کی ہے اور اس پورے فلک پہ، آسمان پہ حکمرانی بھی اللہ کی ہے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. یہ آسمان میں تیرنے والے سارے سیارے ایک فضا میں جا رہے ہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی الجھاؤ نہیں، کہیں آپس میں فساد نہیں، کہیں آپس میں دنگا نہیں، ورنہ ایک دوسرے سے ٹکرا جائے تو آن کی آن میں قیامت قائم ہو جائے، دنیا نیس ہو کے رہ جائے. یہ اس مالک کا ایک طریقہ ہے جس کے مطابق پورے آسمان میں یہ نظام اللہ الجلال کا قائم کرنا جب سے کیا ہوا ہے اس وقت سے لے کے اب تک ہے، اور جب تک چاہے گا یہ اسی طرح قائم رہے گا. کسی اور کی اس میں فرما روائی، وہ ایک نے بدماش میں ایک نے کہا تھا نا ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں، انا احیی و امید. انا ابراہیم علیہ السلام ربی الذی یحیی، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، موت و حیات میرے اللہ کے اختیار میں. اس نے کہا انا احیی و امید، میں بھی مار سکتا ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں. کھیل کھیلا، اس نے کھیل کھیلا، بتلا دیا کہ جناب اس کو موت کی سزا تھی
मैंने उसको रिहाई कर दी, ये आजाद है, इसको मैंने मार दिया। उसने, उस आमक ने समझा शायद योही व युमीत का मतलब ये है। हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये कौदन इस तरह नहीं समझेगा, ये अहमक इस तरह समझेगा नहीं, इसका दिमाग टिकाने नहीं। फरमाया रब्बियल्लज़ी युहयी व युमीत के बाद मेरा रब वो है याति शम्स मिनल मशरिक फातिहा मिनल मगरिब, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरक से लेता है, तू मगरब से ले आ ना। फबुहितल्लज़ी कफर, काफिर खामोश हो गया, मबहूत होकर रह गया कि आसमानों पे किसी की फरमा रवाई, सूरज पे किसी की हुक्मरानी, चांद और तारों पे किसी का हुक्म चलता। किसका हुक्म चलता है? एक अल्लाह वाहदहू ला शरीक का हुक्म चलता है, किसी और का हुक्म चलता। तो यारो, जो इतना बड़ा निजाम अपने हुक्म से चला रहा है, बतलाओ हमारी औलाद देने में, हमें रिस्क देने में, हमारी जरूरियात देने में वो हमारा अल्लाह काफी नहीं है? कितनी यानी इतनी सी बात भी हमें सब मुसलमान इतना भोला भाला है, इतना बहक गया है कि वो ये तो अकीदा रखता है कि फलक पे जो निजाम है उसमें किसी का कोई दखल नहीं है। वो ये तो मानता है, मानने पे मजबूर है, लेकिन औलाद नहीं है तो अल्लाह पे एतमाद नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रिस्क में कमी आ गई, अल्लाह जुल जलाल से टकराव पैदा हो गया, कभी परेशानी लाहिक हो गई, अल्लाह का दरवाजा छोड़ दिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या मिसाल है, क्या ईमान है हमारा। यानी आप अंदाजा करें कि जो रब जमीन और आसमान के तमाम इंतजामात और इंसिराम उस वाहिद वाहदहू ला शरीक के कब्जे में है, क्या इंसानों के इंतजाम और इंसिराम उसके कब्जे में नहीं हो सकते? उसकी दस्तरस से बाहर है, अल्लाह जुल जलाल से वो हो नहीं सकते, अल्लाह उनके करने पे कादिर नहीं है। माअज़ल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह, कि हम उस मालिक को छोड़ के गैर के दरवाजे पे जाके अपनी जमीन और अपना सही सर जो है वो झुकाते हैं वहां जाके। आखिर क्या वजह है? अल्लाह को हमने क्या समझा है? अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, अल्लाह जुल जलाल अपने बंदों के लिए काफी नहीं है? जमीन और आसमान के लिए काफी है लेकिन बंदों के लिए काफी नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या अकीदा बनाया हमने? सोचे ना जरा, क्या अकीदा समझा हमने अल्लाह के बारे में? रब्बे जुल जलाल को क्या समझा है हमने कि जमीन और आसमान का इंतजाम तो अल्लाह चला सकता है लेकिन मेरा इंतजाम नहीं चला सकता। हालांकि रब वो है, वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा। जो भी जमीन पे चलने वाला दाबा है वो इंसान है, हैवान है, जनाब छोटे सी छोटी चूटी है, ना नजर आने वाला कीड़ा है, और तमाम का रिस्क किसके कब्जे में है? अल्लाह के कब्जे। वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, किसके कब्जे में है? रब्बुल जलाल मलिक। यानी ऐसे कीड़े, ऐसी चीजें जो नजर नहीं आती, आंखों से देखी नहीं जा सकती, खुर्दबीनों से नजर आती है, वो खुर्दबीनों में से नजर आने वाले उनकी हिफाजत, उनका रिस्क, उनका इंतजाम, उनका इंसिराम तो रब कर दे, तो हमारे वजूद का इंतजाम रब्बुल जलाल ना कर सके। यानी कितनी अजीब बात है, क्या बात। यानी जो चीज हमें नजर नहीं आती उनका भी इंतजाम अल्लाह कर रहा है। हम भी तो एक वक्त वो थे जिसको हम नहीं देख रहे थे, ना हमारा बाप देख रहा था, ना हमारी माँ देख रही थी, हमारा भी तो वो हाल था ना, वो पतंगे और कीड़े की तरह। समझो या नहीं समझे? हमें कौन देख रहा था? उस वक्त पालने वाला कोई था या नहीं था? परवरिश करने वाला कोई था या नहीं था? वहां रिस्क देने वाला था या नहीं था? वहां खुराक पहुंचाने वाला कोई था या नहीं था? जब पैदा हो गया, खुराक का मोहताज बन गया, समझने लगा कि अल्लाह जुल जलाल अब कादिर नहीं रहे। माअज़ल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह। क्या अकीदा समझा हमने अल्लाह जुल जलाल के बारे में? खुदा को क्या समझा? रब्बुल जलाल को क्या हैसियत और क्या मुकाम समझा? अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया, समझो मेरे मुकाम को, मेरे मर्तबे को समझो, मेरे दर्जे को समझो। मैं अल्लाह वो हूं, जमीन व आसमान का इंतजाम मेरे कब्जे में है, किसी के कब्जे में नहीं। किसी का मारना, किसी का जिंदा रखना अगर किसी के इख्तियार में होता तो कोई डॉक्टर ना मरता, कोई सरमायादार ना मरता, कोई ऑनर ना बनता। मरना चाहता है ये? बतलाओ, कोई मरना चाहता है इस दुनिया में? नहीं मरना चाहता, लेकिन मरता है, ना चाहने के बावजूद भी मरता है। सारे इंतजाम और सारे पापड़ बेलने के बावजूद, हजारों रुपया खर्च कर देने के बावजूद मौत के मुंह में आता है, मौत के मुंह से नहीं बच सकता। क्यों?
یہ اللہ ذو الجلال کا ایک فیصلہ ہے، وہ فیصلہ ٹل سکتا؟ وہ فیصلہ نہیں ٹل سکتا۔ ہم بے خبری میں کہہ دیتے ہیں فلاں کی بڑی بے وقت موت، او بھائی موت ہی کا تو وقت ہے، موت ہی کا تو وقت ہے جو اپنے وقت سے ٹلتی رہی۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ بے وقت کی موت، لا اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب یہ وقت آتا ہے تو ایک لمحہ نہ اس میں تاخیر ہوتی ہے نہ اس میں تقدیم ہوتی ہے۔ وہ وقت بادشاہ ہو اس میں بھی آتا ہے، فقیر ہو اس میں بھی آتا ہے، عالم ہو اس میں بھی آتا ہے، جاہل ہو اس میں بھی آتا ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اس رب کی طرف سے لہو ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ اللہ اکبر۔ وائل ہے، جہنم ہے، افسوس ہے، کن پہ؟ کافروں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے، اس حقیقت کا اعتراف نہ کرنے والوں کے لیے، اللہ ذو الجلال کی عظمت کا اعتراف نہ کرنے والوں کے لیے کیا؟ عذاب شدید، بڑا سخت عذاب، بہت سخت عذاب۔ یہ کون کافر؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ۔ کافر وہ جو آخرت کے مقابلے میں اپنی دنیا کو اچھا سمجھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ ذو الجلال نے دوسرے مقام پہ فرمایا نا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم بالآخرۃ والذین قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا۔ کیا تمہیں بتلاؤں نا کہ سب سے گھاٹا پانے والا، خسارہ پر وقت پانے والا، سب کچھ جس کا برباد ہو جانے والا ہے، وہ کون ہے؟ وہ جو اپنی اس دنیا سے محبت کرتا ہے، آخرت کو قربان کر دیتا ہے اس دنیا کے پیچھے۔ آخرت کا غم نہیں، غم ہے تو اس دنیا کا، ہم ہے تو اس دنیا کا، فکر ہے تو اس دنیا کی، آخرت کی فکر نہیں۔ کافر کو آخرت کی فکر ہے نہیں، مومن کو آخرت کی فکر ہے اور دنیا کی فکر نہیں۔ کہہ تو دیا دنیا کی فکر نہیں، لیکن مومن کو بھی ساری فکر دنیا ہی کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کافر کو تو آخرت کی فکر نہیں، لیکن افسوس یہ کہ آج مسلمان اور مومن کے بھی آخرت کی فکر نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اپنی فکر، اپنا غم آخرت بنا لو، تمہارے دنیا کے غم اور ہم ختم ہو جائیں گے، تمہاری دنیا کی مصیبتیں چھٹ جائیں گی، تمہاری دنیا کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آج ہم کہتے ہیں اس چیز میں ملاوٹ ہے، اس چیز میں کھوٹ ہے، یہ 2 نمبر چیز ہے، پیسے کھڑے دیتے ہیں، چیز ہمیں ناجائز اور غلط ملتی ہے، یہ ساری دنیا ہی کی محبت کا نتیجہ نہیں تو بتائیے اور کس کا نتیجہ ہے؟ پیسے کھڑے حاصل کریں، دوسری کو کھوٹ کی چیز دیں، ناقص چیز دیں، 2 نمبر چیز دیں، صحیح چیز نہ دیں۔ پیسہ کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے اگر آخرت کا فکر ہوتا، آخرت کے بارے میں یہ فکر دامنگیر ہوتی کہ جس چیز میں ہم نے کھوٹ ڈالا ہے، جس میں ہم نے ملاوٹ کی ہے، جس کو ہم نے صحیح کو نہ خالص کو نہ خالص بنایا ہے، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ذو الجلال فرمائیں گے وہ دودھ میں پانی ڈالنے والے ہیں، میں نے تو خالص دودھ پیدا کیا تھا، من بین فرس ودم لبنا خالصا، من بین فرس ودم لبنا خالصا۔ آمیزش وہاں بھی امکان تھا یا نہیں تھا؟ آمیزش کا، ملاوٹ کا وہاں بھی امکان تھا یا نہیں تھا؟ یہاں گوبر ہے، یہاں خون ہے، درمیان سے دودھ ہے، لیکن نہ دودھ کی آمیزش، نہ گوبر کی بو، لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ دل چاہتا ہے پیے ہی جاؤں، پیٹ بھرنے، یعنی جی اکتاتا نہیں اللہ کا کہ یہ دی ہوئی نعمت کو پیتے ہوئے، یہ تو اللہ نے خالص دے دی۔ اللہ
اللہ فرمائے گا میں نے تو یہ خالص دی تھی، امیزش کر کے نہیں دی، ملاوٹ کر کے نہیں دی تھی، تو نے ملاوٹ کیوں کی؟ تو دنیا کے لیے کیوں ملاوٹ کی تو نے؟ جو ملاوٹ کی تھی اب نکالو اس کو علیحدہ۔ آج تو یہاں جناب موجود ہے نا فیکٹریاں، آج تو موجود ہے نا وہ کیا دودھ کو وہ کیا کہتے ہیں لیبارٹریاں، ہاں جی وہ لیبارٹریاں موجود ہیں یہاں۔ قیامت کے دن لیبارٹریاں کہاں دھری کی دھری رہ جائے گی بھائی؟ وہاں جن چیزیں میں ہم نے ملاوٹ کی ہے رب پوچھے گا کہ ان میں کیا ملاوٹ کیوں کی تھی تم نے؟ یہ دنیا کے لیے ملاوٹ کی ہے یا نہیں کی؟ محبت ہم نے دنیا سے کی ہے یا نہیں کی؟ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براۃ فی الزبر۔ ہائے میرے اللہ، ایک کافر کام کرے تو وہ کافر ہو جائے، ہم کافروں والا کام کرے تو ہم بری الذمہ ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں ام لکم براۃ فی الزبر، اور تمہارے نامہ اعمال سے بری الذمہ ہونا لکھ دیا گیا، سرٹیفکیٹ تمہیں مل گیا ہے۔ اکفارکم خیر من اولئکم، وہ کام کرتے رہے وہ کافر ہو جائے اور تم بھلے صاف رہو، تمہارے اسلام پہ کوئی قدر نہ ہو، تمہارے ایمان پہ کوئی دھبا نہ ہو۔ ام لکم براۃ فی الزبر، کیا تمہارے لیے برات نامہ آ گیا ہے اللہ ذو الجلال کی طرف سے کہ تم یہ غلط کام کرتے رہو اور تمہیں کوئی سزا نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں ہوگی، اللہ ذو الجلال کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی؟ یہ سارے کام تو کافروں کے لیے، ہمارے لیے سارے کام جائز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فرمایا نہ، کافروں کا کام یہ ہے کہ وہ آخرت کی فکر نہیں کرتے، دنیا کی فکر کرتے ہیں۔ آج بھی مسلمان کا بیڑا اسی چیز نے غرق کر دیا ہے۔ مسلمان کی عزت خاک میں ملی ہے تو اسی بنا پہ، مسلمان سے کوئی کاروبار نہیں کرتا تو اسی بنیاد پہ، مسلمان کی جناب درآمد برآمد کی پالیسی ناکام ہے تو اسی بنیاد پہ کہ جناب ہم نے دنیا کو آگے رکھا ہے، آخرت کی فکر ہم نے چھوڑ دی، جس کے نتیجے میں ہماری دنیا بھی برباد گئی، آخرت تو برباد ہونی ہی ہونی، دنیا بھی برباد ہو کے رہ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، اور دوسرا کام یہ ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کی راہ سے روکتے بھی ہیں، اللہ کی راہ سے، اللہ کے راہ سے روکتے بھی ہیں یہ کافر۔ مومنوں کو اللہ کے راستے سے یہ روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ اس میں ٹیڑھا راستہ، سیدھا راستہ نہیں، صراط مستقیم تو ہے نا سیدھا راستہ، اور وہ اس میں ٹیڑھا راستہ، یہاں سے ادھر سے اور جی وہاں جا پہنچنا ہے نا بھائی، وہیں جا پہنچنے والی بات نہیں، سیدھی بات کرو، ایواجا، ادھر ادھر کی بات نہ کرو، سیدھی بات کرو، صراط مستقیم کی بات کرو اور ایک ہی راستے کی بات کرو۔ یہ مثال ہے کہ جناب یہاں سے چلیں گے تو پھر بھی لاہور پہنچیں گے، شیخو پور سے پہنچیں گے، پھر بھی لاہور پہنچیں گے، جنا والے کے راستے سے پہنچیں گے، وہی بھی لاہور پہنچیں گے، پہنچنا تو لاہور ہی ہے نا، جانا تو جنت ہی ہے، کوئی راستہ ہی اختیار کر لو۔ نہ سب راستے بند پہلے سن چکے ہو، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ کھلا ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں چھوڑیں، ادھر ادھر کے راستے اور واسطے چھوڑیں، ایک ہی راستہ اور ایک ہی واسطہ، اور وہ راستہ اور وہ واسطہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کسی اور کا کوئی راستہ اور کوئی واسطہ نہیں ہے۔ باقی جس نے بھی جو پایا اسی سے اللہ کی قسم پایا، جس نے پایا اسی واسطے اور اسی راستے سے پایا ہے، اس واسطے اور اس راستے سے ہٹ کے جس نے بھی جو بھی پایا ہے وہ خسارہ پایا ہے، گھاٹا پایا ہے، کوئی کسا اس نے نہیں کمایا۔ اس لیے بھائیو ہمیں بھی ٹیڑھا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، صراط مستقیم کی سیدھی راہ ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ اولئک فی ضلال بعید، فرمایا یہ ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہے، بڑی دور کی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اللہ اس دور کی گمراہی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے کتاب اس لیے نازل کی لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کے کس طرف لے آئیں؟ نور کی طرف لے آئیں۔ یہ کتاب کا مقصد، یہ نبی کی بعثت کا مقصد ہے۔ اب اگر ہم نے ان ظلمات کو چھوڑ کے نور کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے تو مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، خوش ہونا ہے کہ ہم اپنے سیدھے راستے پہ، ہم اس نور کے راستے پہ، ہم صراط مستقیم پہ ہیں۔ لیکن اگر وہی ضلالت ہے، وہی جناب پگڈنڈیے ہیں، وہی اگر الجھاؤ ہے تو پھر مجھے اور آپ کو سوچ لینا چاہیے کہ پھر انجام کیا ہونے والا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی کتاب سے اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ رکھے۔ اس حوالے سے جو باقی بات ہے یعنی بالترتیب اللہ نے چاہا تو آئندہ عرض کروں گا۔ اللہ ذوالجلال اپنے فضل و کرم سے اپنی کتاب اور اپنے پیارے نبی کے ساتھ ہمارا تعلق پکا اور سچا وابستہ رکھے، اور دونوں کی اطاعت، دونوں سے محبت، دونوں کی تابعداری کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔